نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سامعین کرام، مختصر وقت میں ایک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو صحیح بخاری میں آئی ہے اور درجہ صحیح میں ہے 2215 اس کا نمبر ہے. اس کا تذکرہ یوں ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نمرود کے ملک سے ہجرت کی تو ایک ایسے شہر میں پہنچے جہاں ایک بادشاہ رہتا تھا یا ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا. اس سے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کسی نے کہہ دیا کہ وہ نہایت ہی خوبصورت عورت لے کر یہاں آئے ہیں. بادشاہ نے آپ علیہ السلام سے پوچھوایا، بھیجا کہ ابراہیم کی عورت جو تمہارے ساتھ ہے وہ تمہاری کیا ہوتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، یہ میری بہن ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہاں آئے تو ان سے کہا کہ میری بات نہ جھٹلانا، میں تمہیں اپنی بہن کہہ آیا ہوں. اللہ کی قسم، آج روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں ہے. چنانچہ آپ علیہ السلام نے سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو بات کی ہے یہ آپ علیہ السلام نے یہ سمجھا دی کہ جھٹلانا نہیں، میں تمہیں اپنی بہن اس لیے کہا کہ تمہارے سوا کوئی روئے زمین پر مومن نہیں. چنانچہ آپ علیہ السلام نے سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ کے یہاں بھیجا یا بادشاہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا. اس وقت حضرت سارہ وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی تو انہوں نے اللہ کے حضور میں یہ دعا کی کہ اے اللہ، اگر میں تجھ پر تیرے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہوں اور اگر میں نے اپنے شوہر کے سوا اپنی عصمت کی حفاظت کی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے، تو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ کر. اتنے میں بادشاہ تھرایا اور اس کا پاؤں زمین میں دھنس گیا. اور نے کہا کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ ان سے ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حضور میں دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ سارہ نے مارا. چنانچہ وہ پھر چھوٹ گیا اور سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا. سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کر کے پھر نماز پڑھنے لگی تھی. پھر یہ دعا کرتی تھیں کہ اے اللہ، اگر میں تجھ پر تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں اور اپنے شوہر یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا اور کسی کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے ہر کسی سے، تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کر. چنانچہ پھر وہ تھرایا اور کانپا اور اس کا پاؤں زمین میں دھنس گیا. تو عبد الرحمن نے بیان کیا کہ ابو سلمہ نے بیان کیا ابو ہریرہ سے کہ سارہ رضی اللہ عنہ نے پھر وہی دعا کی، اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اسے نے مارا. اب تو میری دوسری یا تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی کیا. اور پھر اس نے حضرت سارہ کو چھوڑ دیا
آخر وہ کہنے لگا کہ تم لوگوں نے میرے یہاں ایک شیطان بھیج دیا ہے، اسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے جاؤ اور انہیں ہاجر یا ہاجرہ کو بھی دے دو۔ وہ سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں اور ان سے کہا کہ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کافر کو کس طرح ذلیل کیا اور ساتھ ہی ایک لڑکی بھی دلوا دی۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جو صحیح بخاری میں درج ہے، اور یہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں جو سنانے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی پریشانی ہو، مصیبت ہو، تکلیف ہو، دیکھو 2 نفل پڑھے گئے ہیں، وضو کی ہے، نماز پڑھی ہے، پھر دعا کی ہے، تو اس سے ثابت یہی ہوا جب بھی کوئی حاجت پیش آئے، کوئی مسئلہ پیش آئے، تو پہلے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو، پھر اللہ کی بارگاہ میں جس طرح حضرت سارہ نے واسطہ دیا ہے اپنے نیک عمل کا، تو جو آپ کے پاس نیکی ہے اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ سے راحت اور چین اور مصیبت سے نکلنے کے لیے دعا کی جائے تو مستجاب ہوتی ہے۔ میرا یہ پہلے بھی ایک واقعہ بیان کیا میں نے، اب یہ دوسرا واقعہ بیان کیا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی سے مانگنے میں تسلی ہو اور وہ دل جمی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنی حاجت کو اللہ سے طلب کریں، اور اس میں کوئی بعید بات نہیں، ہر بندہ کسی نہ کسی نسبت سے کوئی نہ کوئی ایسی نیکی کر ہی لیتا ہے اللہ کے تعالیٰ کی توفیق سے جس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ خواہ انسان کیسا ہی گناہ گار ہو، اور اگر اس کے پاس نیک عمل کوئی بھی نہیں ہے تو کم از کم وہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو پیش کرے، یا اللہ یہ میں نے تیری نافرمانی کی ہے، اور آج میں یہ سارے گناہ اپنی شرمندگی اور ندامت کے ساتھ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے اپنی عاجزی انکساری اللہ کے بارگاہ میں رکھے اور آنسو بہائے کہ یا اللہ نافرمانی ہوگی، اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیری فرما برداری میں لگوں گا، آئندہ کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو پھر اس عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے یہ رکھے کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے آئندہ میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ میں گناہ نہیں کروں گا، یہ بات بھی رکھ کے دعا مانگے تو دعا مستجاب ہوگی۔ اور اس بات سے بھی توبہ کرے اگر وہ حرام ہی کھاتا ہے اور حرام ہی لباس پہنتا ہے تو یہ بھی تذکرہ کرے، اگر وہ سود کھاتا ہے تو اس سے بھی توبہ کرے، اور پھر توبہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کرے، انشاءاللہ دعا مستجاب ہوگی۔ ہم سارے اللہ کے بندے ہیں، ان میں سے وہ بھی ہیں جو لگاتار ہی گناہ کرتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں کچھ گناہ کر لیتے ہیں کچھ نیکی کر لیتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی جیتے ہیں، ان کا ہر عمل نیک ہی ہوتا ہے اور برائی سے وہ بالکل اجتناب کرتے ہیں۔ یہ تو کامل لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں جو گناہ گار ہے وہ مایوس کیوں ہوتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس ہوتا ہے، جب اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، ان اللہ بے شک اللہ، ان اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ بے شک اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ سے معافی طلب کی جائے، اللہ سے پناہ طلب کی جائے، اور اپنے گناہوں کو اللہ کی بارگاہ میں بتا کے کہ یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا، تیری نافرمانی کی ہے، اور آج کے بعد میں نہیں کرتا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا،
इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक वो माफ करने वाला रहमत फरमाने वाला है। तो अगर ये बंदा अल्लाह की बारगाह में ऐसी दुआ करे तो इंशाल्लाह अल्लाह की बारगाह में मुस्तजाब होती है। मायूस ना हो, दिल जमी से दुआ करते जाओ और अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगते जाओ, अल्लाह के महबूब की मोहब्बत मांगते जाओ और मुसलसल दिल जमी के साथ मांगते जाओ। इंशाल्लाह तुम्हारी मांगी हुई दुआ जरूर जरूर अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। तो ये दोनों वाक़े मैं इसलिए बयान किए हैं ताकि हमारे अंदर दुआ मांगने का जज्बा पैदा हो, हम मायूसी की तरफ ना जाएं, हम गुमराही ना, हम बिल्कुल ना गुमराहें। अल्लाह को सारी दुनिया की सारी हयातें, हर बंदा अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक मांगे और सबको देने के बाद भी अल्लाह के खजानों में इतनी कमी वाक़या नहीं होती। जितने समुद्र में स्वीट बो के निकालो तो उसके साथ जितना पानी आता है, अल्लाह के खजाने बहुत ज़्यादा है, उसमें कोई कमी वाक़या नहीं होती। तो हम कंजूस ना बने, हम खूब दिल से और गिड़गिड़ा के आजिज़ी के साथ अल्लाह की बारगाह में अपने ज़रूरियात को रखें और मांगें सिद्क दिल के साथ, सच्चाई के साथ, और आइंदा अल्लाह की नाफरमानी से बचने के लिए अहद भी करें। तो इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह की बात में, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी बात जो है ना वो सुनी जाएगी और आपकी हाजत पूरी होगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।